أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 224 سے 228 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اے مومنو تم نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً نشانہ، ہدف، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے۔ عُرْضہ ہدف اور نشانہ۔ ایمان یمین کی جمع ہے، قسم کو کہتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھے، ایک ایمان ہے جو یقین اور عقیدے کو کہتے ہیں، اور ایک ایمان ہے جو جمع ہے یمین کی اور قسم کو کہتے ہیں۔ تو یہ لِأَيْمَانِكُمْ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کے لیے ہدف اور نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کو نیک کاموں سے نہ روکو۔ ان تبرو، یہ اس بات سے تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقو اور گناہ سے بچو، پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کرو لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، یعنی اللہ تمہیں عذاب نہیں دیتا، باللغو فی ایمانکم، لغو کام پر تمہارے قسموں میں، یعنی ایسی قسموں میں جو بلا قصد اور بلا ارادہ ہو۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہیں پکڑتا ہے یا وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جن کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے، یعنی قصدن عمدن تم جھوٹی قسم کھاؤ تو پھر اس میں گناہ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار، بڑا تحمل اور برداشت کرنے والا ہے۔ للذین یولون، ان لوگوں کے لیے، یولون جو ایلا کرتے ہیں، اعلیٰ یولی ایلا، اس کا معنی ہے خاص قسم کھانا۔ للذین یولون، ان لوگوں کے لیے جو خاص قسم کھاتے ہیں، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے۔ ایلا کا معنی یاد رکھے، ایلا سے مراد قسم کھانا ہے اس بات پر کہ اپنی بیوی سے وطی یا صحبت یا ہم بستری نہیں کرے گا، یہ خاص قسم ہے۔ تربص اربعۃ اشہر، تو اس کو انتظار کرنا ہے، اس کو مہلت ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، اربعہ 4 اشہر مہینے، یہ شہرن کی جمع ہے، اس کو 4 مہینے تک سوچو بچار کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کرے، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے بیوی کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کرے طلاق دینے کا اور رجوع نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، وہ عورتیں مطلقات جن کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن، وہ انتظار کرے، بانفسہن اپنے آپ سے، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھے دوسری جگہ شادی کرنے سے، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک۔ ثلاثۃ کے معنی 3، اور قروء جمع ہے قرء کی، اور اس کے معنی حیض منسز ہے۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے، لہن ان عورتوں کے لیے، جائز نہیں ہے مطلب ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ وہ جو اللہ نے پیدا کیا، یعنی حمل یا حیض، فی ارحامہن ان کے رحم میں، ارحام جمع ہے رحم کی۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر یہ عورتیں ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر،
یعنی ایماندار عورتوں کو اس طرح یہ چیزیں چھپانا یہ ان کا شان نہیں اور ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر، بعول جمع بعل کی شوہر کو کہتے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر، یعنی ان طلاق شدہ عورتوں کے جو شوہر ہے، احق بردہن وہ زیادہ حقدار ہے، بردہن ان کو لوٹانے کی، ان کے رجوع کی، رد مراد رجعت اور رجوع ہے، عدت کے اندر طلاق واپس لینے کا حق، فی ذالک اس مدت میں، یعنی تین حیض کے اندر ان ارادو اگر وہ ارادہ کرے اصلاح صلح کرنے کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے حقوق ہے، مثل الذی جیسے کہ علیہن ان کے اوپر ذمہ داریاں ہے، بالمعروف شریعت کے مطابق، یعنی ذمہ داری اور حقوق کا تعین شریعت کے مطابق ہوگا، نہ کہ جاہلانہ رسم اور رواج کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، یعنی شوہروں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر درجہ ایک خاص درجہ ہے، یعنی وہ ان سے اوپر ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں مرتبے میں، فطری قوتوں میں، یہ ان کو اللہ نے نگرانی جو دی ہے اس کی وجہ سے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ بڑا غالب ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، یہاں آج کے سبق میں چند احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم عام قسم کا ہے، دوسرا ایلا کا ہے، اور تیسرا طلاق کا ہے، اور عدت کا ہے، اور رجوع کا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کر دی ہے، مختصر میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھا، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، وہ ان کی مالی امداد کرتا تھا۔ تو جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو یہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گیا اور ان کے ساتھ اس بات میں شامل ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور بہت رنجیدہ ہوا، اور اس نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ اس طرح بعض صحابہ لوگوں کے درمیان صلح کا کوئی کام کرتے اور وہ نہیں مانتے تھے تو وہ رنجیدہ ہو جاتے اور کہتے کہ آج کے بعد خدا کی قسم ہم ان کے درمیان صلح نہیں کریں گے۔ جیسے آج کل بھی بعض مسلمان مایوس ہو کر اس طرح کی باتیں ان پہ قسم کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتارے اور مسلمانوں کو فرمایا کہ اللہ کے قسموں کو مانع نہ بناؤ اس بات سے کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور پرہیزگاری نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ مطلب یہ کہ اگر تم ایسی باتوں پہ قسمیں کھاؤ تو اپنی قسمیں توڑ دو اور یہ نیک کام کرتے رہو۔ جیسے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی بات پہ قسم کھاؤ اور پھر اس سے بہتر کوئی کام دیکھو تو اپنی قسم کو توڑ دو اور وہ بہتر کام کر لو۔ تو یہ ایک حکم ہو گیا۔ دوسری آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک کو کہتے ہیں یمین لغوہ اور ایک کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین کا معنی قسم ہے، قسم ایک لغوہ اور ایک غموس۔ ویسے آپ یاد رکھیں قسم کی تین قسمیں ہوتی ہے، یمین لغوہ، یمین غموس اور یمین منعقدہ، یعنی ہم جو قسمیں کھاتے ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں۔ یہاں دو کا بیان ہے اور تیسرے کا بیان آگے پارہ نمبر 7 سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں جو دو قسمیں ہیں وہ یمین لغوہ ہے اور ایک یمین غموس ہے۔ یمین لغوہ یہ ہے کہ انسان کسی بات پہ قسم کھا لے اور اپنے دل میں وہ اس کو صحیح سمجھتا ہو لیکن حقیقت اس کے خلاف ہو، تو اس میں نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے۔ مثلا کوئی کسی سے پوچھے کہ آیا تم فلاں کل پشاور میں تھا، اور وہ اس کو کہے اپنے خیال گمان کے مطابق کہ ہاں وہ تو تھا لیکن حقیقت میں وہ نہیں تھا، اور وہ اس پر قسم کھا لے، تو اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور قصد میں صحیح ہے۔ دوسرا یمین غموس ہے کہ کسی کو پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے اور پھر اس پہ قسم کھا لے، تو اس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا اور پھر اللہ کے نام کے ساتھ اس کو تاکید بھی کر دی۔ تو یہ دو قسم ہے۔ اچھا، آگے آیت نمبر
226 اور 227 میں ایلا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایلا کا معنی ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ہم بستری یا صحبت نہیں کرے گا، جماع نہیں کرے گا۔ تو جاہلیت میں اس طرح وہ مرد کرتے تھے اور پھر اس طرح عورت کو لٹکاتے تھے، مہینوں سالوں گزر جاتے، نہ ان کو چھوڑتا کہ کسی اور جگہ وہ نکاح کر لیتی اور نہ خود ان کے حقوق ادا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور ان کے لیے مدت مقرر کر دی کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، کہ اگر 4 مہینے کے اندر وہ سوچ و بچار کر لے تو 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرے، یا تو اپنے اس قول سے رجوع کر لے اور اپنے قسم کو توڑ دے اور بدستور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے، تو اس صورت میں وہ قسم کا کفارہ دے گا، قسم توڑنے کا کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے سورۃ مائدہ میں آ جائے گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا ہے، یا کپڑا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر 3 دن مسلسل روزے ہیں۔ تو 2 باتوں میں سے یہ ایک ہے، اور اگر وہ رجوع نہ کرے اور ارادہ کرے طلاق کا تو 4 مہینے اگر گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خود بخود اس کو طلاق بائن ہو جائے گی، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ قاضی ان کے درمیان طلاق کا فیصلہ کر لے گا۔ یہ مختصراً ایلا کا مسئلہ ہے، باقی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔ آگے آیت نمبر 228 میں طلاق کے متعلق عدت اور رجوع، رجعت اور چند اور مسائل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جن کو حیض اور منسز آتے ہیں اور ان کو طلاق دی جائے تو ان کی عدت 3 حیض ہے۔ باقی عدت کے اور بھی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ اس عدت کے اندر یعنی 3 حیضوں کے اندر اللہ فرماتا ہے دوسرا مسئلہ کہ عورت کو یہ جائز نہیں کہ جو اس کے رحم میں ہے اس کو چھپا لے۔ اس کے رحم میں جو ہے اس سے مراد 2 چیزیں ہیں، حمل ہے اور حیض ہے۔ یعنی عدت کے اندر اگر اس کو حمل ہے تو وہ حمل کو نہ چھپائے، کیونکہ اس سے وہ شوہر کی حق تلفی ہوگی اور یہ بچہ کسی اور مرد کے پاس چلا جائے گا، اور اگر حیض کو چھپائے گی تو اس میں بھی مرد کی حق تلفی ہے کہ اس کے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ لہذا عورت کو یہ سچ بولنا چاہیے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں ہے، یا میرا حیض صحیح طریقے سے پورا ہوا یا نہیں پورا ہوا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ رجوع کا حق یہ شوہر کو ہے، اگر عورت خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ عدت کے اندر یعنی 3 حیض کے اندر شوہر اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، اور عدت کے بعد اگر طلاق رجعی ہے تو پھر وہ نکاح ثانی کر سکتا ہے، اور اگر طلاق مغلظہ ہے تو پھر وہ حلالہ کے بغیر اس کو نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اور آگے آخری بات بیان کی گئی ہے کہ جیسے عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ویسے ان کے لیے حقوق بھی ہے، اگرچہ ذمہ داری اور حقوق کی کیفیت مختلف ہے، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہے، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہے، مرد کے حقوق الگ ہیں، عورت کے حقوق الگ ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے کہ مرد کا عورت پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے بستر پر اس شخص کو نہ بیٹھنے دے جو اس کو ناپسند ہو، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اور عورت کا حق مرد پر یہ ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے، لباس، علاج کا خیال رکھے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہے دونوں کے حقوق ہے، لیکن کیفیت اور کمیت اس کی مختلف ہے۔ اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، وہ فطری قوتوں کے اعتبار سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر نگران بنایا، تو نگرانی کے لیے جو صلاحیت فطرتاً چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، لہذا عورتوں کو مردوں کی تابعداری کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ان کو اللہ نے جو فطری فضیلت دی ہے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میری بیوی کے مجھ پر حقوق ہے، یہ نہیں کہ سارے حقوق صرف میرے ہیں، بلکہ ان کے بھی حقوق ہے، ان کے کھانے پینے، علاج، ان کے
جتنے اور شریعت نے جہاں پر لفظ استعمال کے معروف، یعنی شریعت نے جو حقوق اور ذمہ داریاں متعین کی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس طرح کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور آخر میں اللہ فرماتے واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا غالب بڑا حکمت والا ہے۔ یہ آج کے سبق کا مختصر خلاصہ ہے، باقی اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہے جو فقہ کی کتابوں میں ہے، تو اگر اس کے متعلق کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کو میں انشاءاللہ اگلے الگ ایک کلپ میں پھر تفصیل بتا دوں گا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔